مناظر بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پوچھ کے آپ نے مجھ پہ ایئر احسان ون جو فیڈریشن ہے یہ کب اور کس نے قائم پاکستان میں بھی یہ اپنا کام جو ہے وہ شروع کریں شہری اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ چودھری سجاد اسلم وڑائچ اولڈ ہاؤس بن چکا ہے، وہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے فیسلٹی دستیاب فائنینشلی اسسٹ کرے گی کہ وہ بی ایس کر السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج مناظر حسین ویلاگز اور میں ہوں مناظر حسین۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اور اوورسیز میں مختلف جو ہے وہ فلائی کاموں کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں۔ آج ہم ایک تنظیم کو ڈسکس کرتے ہیں جس کا نام ہے وی آر ون۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ کافی عرصے سے کام بھی کر رہی ہے اوورسیز کے لیے بھی، اب پاکستان میں بھی یہ اپنا کام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد فیصل جو کہ پنجاب میں اس تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس ٹائم یہ کرنٹلی جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں، تو ان سے اس حوالے سے ساری تفصیل لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ وی آر ون جو فیڈریشن ہے یہ کب اور کس نے قائم کی؟ بہت شکریہ مناظر، آپ نے آج ہمیں ہماری اس تنظیم کو یہاں پہ پریزنٹ کرنے کا موقع دیا، اور آپ کا کویسچن بہت یونیک ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی بریشیا شہر کے اندر اس کا سب سے پہلے سٹارٹ لیا گیا۔ یہاں سے ہمارے پاکستان سے اور اسپیشلی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین سے ہمارے دوست ہیں چودھری سجاد اسلم وڑائچ، جو کہ تقریباً 30 سال سے بریشیا کے اندر ریزائیڈڈ ہیں۔ انہوں نے اس وی آر ون فیڈریشن کا وہاں پہ سٹارٹ کیا اور انہوں نے پہلی دفعہ اس کا انیشیٹو لیا۔ یہ وی آر ون فیڈریشن جب وہاں پہ شروع کی گئی تو اس کا وہاں پہ جو ایجنڈا تھا وہ تھا امن۔ وہاں پہ بریشیا شہر کے اندر جو یہاں سے گئے ہوئے پاکستانی تھے، جو اوورسیز پاکستانی تھے، وہ بہت لڑائیاں کرتے تھے اور بہت سے دنگوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے یہ فیڈریشن قائم کی اور اس میں بہت ہی پازیٹیو نتیجہ اخذ کیا اور وہاں پہ امن قائم کیا، اور چودھری سجاد اسلم وڑائچ وی آر ون فیڈریشن کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ہی اس کا انیشیٹو لیا اور بریشیا شہر میں یہ قائم کی گئی آج سے 1 سال قبل۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ چودھری سجاد اسلم وڑائچ جو اس کے چیئرمین ہیں، ان کی اور کیا خدمات ہیں اوورسیز میں اور پاکستان میں؟ چودھری سجاد اسلم وڑائچ بیسیکلی ایک خدا ترس انسان ہے، جو کہ میں اس کو جان چکا ہوں اور جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ جہاں اس نے امن کے لیے اتنا کام کیا، وہیں پہ اس نے اپنی فیڈریشن کا دائرہ کار تھوڑا سا وسیع کیا۔ اس نے جو یہاں سے پاکستانی گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ اوورسیز ہوتے ہیں، ان کے جو رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لیبر کی مد میں، اس نے ان جو پاکستانی ہیں ان کو اس ایکسپلائٹیشن سے بچایا اور ان کو اپنے پاس تحفظ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ بریشیا شہر کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ جو ڈومیسٹک افیئرز پہ مبنی جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے میاں بیوی کے درمیان، اس پہ بریشیا شہر کے اندر جو وہاں کے اخبارات تھے وہ اکثر خبریں چھاپ دیا کرتے تھے، اور اس نے اس چیز کے خلاف بھی سٹیپ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک فیملی کی پرائیویسی کو اس طرح نشر کر کے ان کا قتل کر دیتے ہیں، ان کی پرائیویسی کا قتل کر دیتے ہیں، اور اس نے وہاں کی جو بریشیا شہر کے اندر جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہے اس کے سامنے بھی سجاد اسلم وڑائچ صاحب نے اس چیز کو پریزنٹ کیا اور واضح کیا، اور خاطر خواہ اس کا نتیجہ اخذ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کیونکہ تنظیمیں اس طرح کی کافی پاکستان میں بھی ہیں، اوورسیز میں بھی ہیں، تو آپ کی اس تنظیم کے وی آر ون کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور ایک عام شہری اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے اغراض و مقاصد بہت ہی عظیم ہیں، اور میں تقریباً سجاد اسلم وڑائچ کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑا رہا ہوں اس کے اغراض و مقاصد کی تشکیل میں۔ جب وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے تو جس طرح انہوں نے بریشیا شہر کے اندر امن قائم کیا، لوگوں کی ڈومیسٹک لڑائیوں کو کنٹرول کیا، اور وہاں کی میڈیا، وہاں کی گورنمنٹ کو یہ باور کروایا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے ایک فیملی کا قتل ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے پاکستان کے اندر بھی کافی کام کیے۔ ابھی تک جو ان کا بہت بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اولڈ ہاؤس یہاں پہ اناؤنس کر چکے ہیں، اپنی ذاتی ملکیت میں سے وہ اولڈ ہاؤس یہاں پہ اناؤنس کر چکے ہیں، ایک آرفن ہاؤس اناؤنس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ جو نوجوان دنگے فسادوں کے اندر ملوث ہیں ان کو اس نے اپنی رہائش گاہ پہ بلا کے ان کے ساتھ مختلف سیشنز کیے ہیں۔ اس کا فائنل پاکستان کے اندر ایسے طلباء کے ساتھ، ایسے نوجوانوں کے ساتھ جو
طالب علم بھی تھے اور دیگر تقریب کاریوں میں ملوث تھے، تو ان پہ کافی اس کی تعلیمات کا اثر ہوا اور بغیر اسلحہ کے وہ آخری سیشن اس کے جوائن کرتے رہے ہیں۔ اب بات ہے کہ عام آدمی کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک تو اولڈ ہاؤس بن چکا ہے، وہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے فیسلٹی دستیاب ہوگی۔ ایک آرفن ہاؤس بن چکا ہے، وہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے فیسلٹی دستیاب ہوگی۔ اسی طرح آج کی یہ جو ہماری فیڈریشن ہے، یہ عام آدمی کو خصوصاً نوجوانوں کو اس طرح فائدہ دے گی کہ کچھ نوجوان جن کے اوپر ناجائز مقدمات درج ہو جاتے ہیں اور ان کے کیسز کو کوئی پرسو کرنے والا نہیں ہوتا، تو ہماری یہ جو فیڈریشن ہے یہ ان کے کیسز کو پرسو کرے گی اور ان کو رہائی دلوائے گی۔ ہم وکیل کریں گے، ہم ان کے کیس کو پرسو کریں گے۔ اسی طرح سجاد اسلم وڑائی صاحب کا ایک یہ بھی ان کا نصب العین ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور اوپر سے پریشر کی وجہ سے، سیاسی دباؤ کی وجہ سے کبھی کبھی ان جو مظلوم ہوتے ہیں، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں ہوتی۔ ہماری تنظیم ان کی ایف آئی آر وغیرہ بھی درج کروائے گی اور ان کو انصاف دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، ہر جگہ پہ سراپا احتجاج ہوگی۔ جی بالکل، یہ تو بہت آپ کا ایک عمدہ جو ہے وہ انیشیٹو ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ فیوچر میں آپ اس تنظیم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا کام ابھی سے شروع کریں گے اور کریں گے کہ یہ فیوچر میں ایک جو ہے وہ اچھے نام کے طور پر یہ سامنے آئے؟ مناظر، ابھی تک جو میں نے آپ سے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ یہ تھی، وہ اچیومنٹس تھی اس فیڈریشن کی۔ اب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ فیوچر ہم اس کا کہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو کام کیے ہیں گراؤنڈ لیول پہ کام کیے ہیں، اب ہم فیوچر میں کچھ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی کام کریں گے۔ فیوچر اس کا بہت برائٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بی ایس کو اور ایم فل کو سینٹر کیا ہے ایجوکیشن کی ڈومین میں۔ وہ بچے جو انٹرمیڈیٹ سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آگے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ بی ایس کر سکیں، تو یہ فیڈریشن ان کو فائنینشلی اسسٹ کرے گی کہ وہ بی ایس کر سکیں۔ اسی طرح کچھ بچے جو بی ایس کر جاتے ہیں، آگے پھر ایم فل نہیں کر پاتے، تو یہ ہماری فیڈریشن ان کو ایم فل کرنے کے لیے بھی فائنینشلی اسسٹ کرے گی۔ یہ ایجوکیشن کور میں کام کرے گی اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اور انہیں مزید ہم پختگی کے ساتھ اور مزید پرفیکشن کے ساتھ فیوچر میں لے کے چلیں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی بہت عمدہ مقاصد ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ یقیناً چیزیں چاہیے یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو، اور یہ ضرورت بھی ہے لوگوں کی۔ تو فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح بہت جو ہے پہلے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ایک بہت بڑا نام ایدی کا ہے، تو وہ ابھی تک سیاست میں وہ نہیں آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تنظیم سیاست میں آئے گی؟ ان کو آنا چاہیے؟ آپ کی تنظیم کو ایسی تنظیموں کی سیاست میں ضرورت ہے؟ مناظر، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پوچھ کے آپ نے مجھ پہ احسان کی ہے۔ پاکستان کے اندر ایسی بہت سی فلاحی تنظیمیں جو فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں مگر وہ سیاست میں نہیں آتی، میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر جو سیاست ہے ایک ایسا ایک ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور میں اپنی اس تنظیم کو نیکسٹ فیوچر میں سیاست کے اندر ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں اور میرا جو چیئرمین ہے چودھری سجاد اسلم وڑائچ، میں بینگ اے پریزیڈنٹ پنجاب وی آر ون فیڈریشن، اور چودھری سجاد اسلم وڑائچ بینگ چیئرمین آف وی آر ون فیڈریشن، ہم دونوں کا یہی نصب العین ہے کہ ہم اس تنظیم کو سیاست کے میدان میں لے کے جائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو اس قابل کریں گے، اس طرح ٹرین کریں گے، اس طرح ان کی سیاسی تربیت کریں گے کہ وہ اپنے ملک کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکیں۔ اور یہ تنظیم بیسیکلی ابھی سے کام شروع کرے گی لوگوں کی فلاح و بہبود کا، لیکن نیئر فیوچر میں ہم اسی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کروائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو سیاست کے میدان میں لائیں گے، ان کی عمدہ تربیت کریں گے اور اپنے اداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتے ہوئے اور اپنے اداروں کا ہر قسم کا تعاون لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستانیوں کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکیں۔ جی بالکل، آپ نے بڑے کھل کے جو ہے وہ اپنی تنظیم کے بارے میں ہمیں بتایا، میرے ویورز کو بتایا۔ اینڈ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عام لوگوں کو اس کے متعلق کہ وہ کس طرح اس چیز میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ بہت عام پیغام ہوگا میرے سننے والوں کے لیے، میرے ویورز کے لیے،
کہ یہ تنظیم جس کا انیشیٹو آج میں نے لیا ہے اس کا صرف اور صرف فائدہ میری ذات کو یا میری ذات سے منسلک لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ میکسیمم لوگوں کو ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ میں آج کھلے عام دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ آئیں، وہ میری اس فیڈریشن کا، چودھری سجاد اسلم وڑائچ کی فیڈریشن کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ مل کے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے ساری گفتگو سنی۔ وی آر ون فیڈریشن پہلے بھی کافی تنظیمیں ہیں، لیکن یہ ایک جو ہے وہ ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں کہ کافی چیزیں ہیں۔ آفیشلی اگر منڈی بہاؤالدین کی پنجاب میں بات کی جائے تو یہاں پہ قتل و غارت کے حوالے سے، یہاں پہ اسلحے کے حوالے سے یہ کافی چیزیں، یہ آج کل کا ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی باتیں سب نے سنی ہیں، انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے تو اس کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ نیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیاب بھی کرے اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔